اللہ پر یقین سخت اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ نا امید انسان ہر اچھا موقع گنوا دیتا ہے، مگر پر امید انسان پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ہاتھ جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تصور تم نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ تمہیں ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ دل پہلے روتا ہے جب وہ چھین جاتا ہے جو جان ہوتی ہے، پھر اللہ پاس بلاتا ہے اور وہ دیتا ہے جس میں فلاح ہوتی ہے۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی، تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کو اپنی خوشی بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ بندے کی خوشی کو ہی اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے راضی ہوں اور میرا بندہ مجھ سے راضی۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ انسان کا اختیار نہ تو سانس پر ہے اور نہ ہی تقدیر پر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اپنی مرضی شامل کر لی جائے تو زندگی میں راحت اور سکون شامل ہو جاتا ہے۔ وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا آزمائش کے لیے۔ اتنی بڑی دنیا ہے پر کچھ ہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، جنہیں یا تو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے یا ہدایت دینا چاہتا ہے اور یا صابر بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش کے لیے چن لیے گئے ہو تو شکر ادا کرو، جلد ہی تمہیں اچھا صلہ ملنے والا ہے۔ خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ دو باتیں اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ جو بات دل میں ہے اسے بولنے کی ہمت رکھو، جو بات کسی اور کے دل میں ہے اسے سمجھنے کی سمجھ رکھو۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ مدد کے لیے اللہ کو پکارو، وہ انہی لوگوں کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہیں۔ کیوں بے یقین ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے،
جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھیں وہ عطا کرے گا کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ صبر کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جبکہ تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور غم نہ کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جبکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہوں اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کی درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرتشش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔